بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ریسی ٹی وی میں خوش آمدید۔ ریسی ٹی وی لائے ہے آج آپ کے لیے دو خوشخبریاں۔ ناظرین، امریکی تحقیقاتی ادارے اس بات کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ سورج کی شعاؤں میں اتنا اثر موجود ہے کہ وہ اس وبائی بیماری سے ہمیں نجات دلا سکے۔ یہ بات خبروں کی زینت اس وقت بنی جب اس نے کہا کہ ہم ایک ایسی طریقہ علاج پر کام کر رہے ہیں کہ جس سے کورونا وائرس کی جو وبا پھوٹ پڑی ہے اس کا علاج سورج کی شعاؤں سے ممکن ہو سکے گا۔ اصل میں ناظرین، کورونا کی جو وائرس ہے اس کا سٹرکچر انتہائی کمزور ہے۔ یہ کام اس طرح کرتے ہیں، یہ انسانی جسم کو نقصان اس طرح پہنچاتے ہیں کہ یہ جب انسانی جسم میں انٹر ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اور گھنٹوں اور دنوں کے حساب سے اس کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے۔ بجائے کہ یہ ایک چھوٹا سا خوردبین سے مشکل سے نظر آنے والا ذرہ انسانی جسم کے لیے اتنی خطرناک صورتحال پیدا کر دیتی ہے کہ انسان شدید بیمار ہو جاتا ہے یا حتیٰ کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ سورج کی شعاعیں اس میں دو طرح کا کام کرتے ہیں۔ ایک تو سورج کی شعاعیں جو ہیں اس کے اندر کے سٹرکچر جو ہے اس کو اتنا کمزور کر دیتی ہیں کہ یہ اپنی افزائش نہیں کر پاتا۔ جب یہ تعداد میں کم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا دفاعی نظام اس طرح بنایا ہے کہ وہ جب بھی کوئی چیز جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور وہ اس کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگتا ہے تو پوری زور کے ساتھ اس پہ حملہ کر کے اس کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ تو جب اس کی تعداد کم ہوتی ہے تو یہ انسانی جسم کے لیے اتنی خطرناک نہیں ہوتی۔ دوسری جو امریکی ماہرین بتا رہے ہیں کہ وہ یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ امریکہ میں اور یورپ میں اس چیز سے اتنی زیادہ اموات کیوں ہو گئی، اور بجائے اس کے کہ یورپ کے کچھ حصے یا خلیج کے کچھ ممالک یا ایشین کنٹریز، فرض کریں پاکستان، انڈیا، ترکی کا مثال آپ لے لیں، یا دنیا کے دوسرے بہت سے ممالک ہیں کہ جس میں ابھی تک یہ وبا اتنی اموات نہیں ہوئی ہیں۔ تو اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ وائرس جو ہے اس نے شروع سے لے کے اب تک اپنے 39 مختلف بنائے ہیں جس کا سٹرکچر تقریباً مختلف ہے۔ وائرس ایک ہی ہے لیکن اس نے اپنے اندر کچھ ایسی چینجز لائی ہیں کہ جو کہ اس میں بعض بہت ہی خطرناک قسم کے ہیں، اور انہوں نے چین کے کچھ علاقے ہیں اور اس طرح یورپ کے کچھ علاقے ہیں، اس طرح دوسری ممالک ہیں کہ جہاں پہ خاص اس چیز نے تباہی مچا رکھی ہے۔ جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان میں اتنی زیادہ اموات کیوں ہو گئی۔ انڈیا کے کچھ خاص علاقے ہیں کہ جس میں اس وائرس نے خاص طور پہ بہت تباہی مچا رکھی ہے۔ تو اس تحقیق سے، اس ریسرچ سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو ایشین کنٹریز ہے جس کا صحت کا نظام بہت ہی کمزور ہے، جیسے کہ پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، افغانستان ہو گیا، سری لنکا ہو گیا، تو اس میں یورپ جیسا اس قسم کے وہ خطرناک وائرس کے وہ اقسام ادھر پہ نہیں ہیں۔ اور دوسرا جو ہمارے لیے مطلب ایک خوشی کی نوید ہے وہ ہے آنے والے دن کے جس میں ٹیمپریچر جو ہے ابھی تقریباً 30+ چل رہی ہے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد، تقریباً 15-20 دن بعد، ہمارے بہت سے علاقے ایسے ہوں گے کہ جہاں کی ٹیمپریچر 40+ چلی گئی۔ تو جیسا کہ یہ ریسرچ شو کرتی ہے اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، تقریباً 20-25 دن بعد اس وائرس کا افزائش تقریباً ہمارے علاقوں میں مکمل طور پر رک جائے گا، اور اس طرح یہ وبائی بیماری دنیا کے اس خطے سے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ایلیمینیٹ ہو جائے گی۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو آئے وہ آپ تک بر وقت پہنچے اور آپ کے معلومات میں اضافہ ہو۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔